آئیے جس شخصیت کے پندے نصائح کو سننے کے لیے ہم سب بیتاب و بے قرار تھے، وہ شخصیت آپ حضرات کے سامنے کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہے۔ میں حضرت والا سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ حضرت والا اپنی قیمتی باتوں سے، قیمتی نصائح سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائے۔ حضرت والا کا استقبال اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ تیرے آنے سے گلشن میں میرے خوشیاں بکھر آئی۔ آپ تمام حضرات کی شرکت چاہتا ہوں۔ تیرے آنے سے گلشن میں میرے خوشیاں بکھر آئی، خوشی سے جھوم اٹھے بھورے نئی کلیاں ابھر آئی۔ تیرے آنے سے گلشن میں میرے خوشیاں بکھر آئی، خوشی سے جھوم اٹھے بھورے نئی کلیاں ابھر آئی۔ اور سلامی سلامی تجھ کو دینے چاندنی نیچے اتر آئی، سلامی تجھ کو دینے چاندنی نیچے اتر آئی، ہر ایک بلبل کے چہرے پر خوشی دیکھو ابھر آئی۔ حضرت والے منبر نور پر آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم۔ معزز بزرگوں اور میرے نوجوان دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور دوسرا احسان یہ کیا ہے کہ ہمیں ایمان سے نوازا ہے۔ اب تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اس ایمان پر استقامت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ استقامت کہتے کس کو ہیں؟ استقامت نام ہے مضبوطی کا، قوت و بہادری کا۔ ایسا نہیں کہ ہم ایمان تو لے آئے ہیں اور کوئی ہم سے ایمان کو چھٹوانے لگے، ایمان کا انکار کرانے لگے، اور ہمارے ایمان میں اتنی بھی قوت نہ ہو کہ ہم ڈٹ کر اپنے ایمان کو بچا سکیں، تو سمجھا جائے گا کہ ایمان پر استقامت نہیں ہے۔ انسان جب ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ارادے اور گمان سے بھی بڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان پر ہمیں استقامت کی زندگی دے دے۔ مجھے آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر یا بیان نہیں کرنا۔ ہمارے مہمان حضرت مولانا عبداللہ صاحب جو دہلی سے تشریف لائے ہوئے ہیں، عن قریب تفصیلی خطاب ان کا ہمارے سامنے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخیر تک بیٹھ کر دین کی باتیں سننے کا موقع دے۔ کبال کی سرزمین پر بیٹھ کر یہ افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہمیں دین سے لگاؤ اور انسیت نہیں ہے۔ اگر دین سے لگاؤ اور انسیت ہوتی تو یہ پنڈال اس طرح سے خالی نہ ہوتا۔ بڑی کوششوں کے بعد بھی آپ کا یہ پنڈال خالی ہے، لیکن آنے والے وقت میں میں امید کرتا ہوں آپ ہی کے ذریعے سے کہ انشاءاللہ العزیز قصبہ کبال کے کسی بھی مدرسے اور مکتب کا جلسہ ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس میں بھرپور جانی اور مالی تعاون کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ایمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ یہ انسان مال تو مال ہے، جان کو بھی جان نہیں سمجھتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، آپ کا دور خلافت ہے، اور کفار نے دو مسلمانوں کو پکڑ کر قید میں ڈال دیا، یعنی کہ ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی اور ان کو قید کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ لیکن وہ قید ہونے والے بڑے مضبوط ایمان والے تھے، تلنے والا ایمان نہیں تھا، اچھٹنے والے پیر نہیں تھے، ثابت قدمی کے ساتھ زندہ رہنے والے وہ دونوں آدمی تھے، لیکن کافروں کے ہاتھ بیڑی ڈل کر وہ قید ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ اب ظالم بادشاہ کے سامنے جہاں وہ قید ہوئے تھے وہاں ظالم حاکم تھا، اس ظالم گروہ کے سامنے ان دونوں کو پیش کیا گیا، ایمان ان کے سینے کے اندر، لیکن آزمائش کے طور پر انہیں ظالم کے سامنے پیش کیا گیا۔ پہلے تو اس حاکم ظالم نے ڈرایا اور دھمکایا
اور یہ کہا کہ یا تو اپنے ایمان سے انکار کرو ورنہ جان آپ کی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان میں وہ حقانیت اور سچائی دے دے کہ ہمارا ایمان اس طرح کا اعلان کرائے کہ چاہے گردن پر تلوار و چھری آ جائے لیکن ہم اپنے ایمان سے ہٹنے والے نہیں۔ وہ دونوں مسلمان اس ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر ڈٹ کر مقابلے پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ظالم ہمارا مال تو مال ہے، اگر ایمان کے بدلے میں جان کی بازی بھی ہمیں لگانی پڑے گی تو ہمارا ایمان وہ ہے، ہمارا کلمہ ہمیں دعوت اس چیز کی دیتا ہے کہ ہم جان کو بھی قربان کریں گے۔ چنانچہ ان کے سزا کے لیے برابر میں بھٹی کو تیار کیا گیا، ایک بڑا برتن اس پر رکھ کر اس میں تیل ڈالا گیا، اس کے نیچے آگ جلائی گئی اور اس تیل کو گرم کیا گیا۔ مسلمانوں، گرم تیل جب کھولتا ہوا تیل ہوتا ہے اس میں کوئی بے جان چیز بھی ڈالی جاتی ہے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حالت کیا ہوتی ہے۔ ان ایمان والوں کو سزا دینے کے لیے اس ظالم نے گرم تیل کڑھائی میں پکوایا اور پہلے پھسلایا اور کہا کہ یا تو اپنی جان کو بچانے کے لیے ایمان سے منکر ہو جاؤ یا اس گڑھے میں کودنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ دونوں ایمان والے ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں، ابھی اس تیل کے اندر ڈالنے کا نمبر نہیں آیا تھا، ایک وزیر نکل کے آیا اور کہا کہ اے ہمارے آقا، اس ظالم سے کہا کہ اے ہمارے آقا، یہ اپنی قوم کے بہت ہنرمند انسان ہیں، اگر ان کی جان کو ہلاک نہ کر کے ڈرا دھمکا کر ان کو ان کے ایمان سے پھیر لیا جائے اور یہ ہمارے دھرم اور مذہب کو قبول کر لیں تو ہمارے دھرم اور مذہب کو بڑی قوت ملے گی۔ اب اس وزیر کی پیشکش سے وہ ظالم بھی سوچنے لگا کہ معاملہ ہو تو ہو کیسے، تمام طرح کی دنیاوی لالچ سامنے رکھے کہ تمام دنیاوی عہدے تمہارے لیے ہیں، تمام دنیا کے مال تمہارے لیے ہیں، ہماری حکومت میں آپ کو وزارت ملے گی، ہمارے یہاں آپ کو بڑا عہدہ دیا جائے گا، لیکن ان ایمان والوں کے ایمان میں ذرہ برابر لچک پیدا نہیں ہوگی۔ جب بات نہیں بنی تو اس ظالم حاکم نے ایک کے بارے میں حکم دیا کہ ان میں سے ایک کو پکڑ کر اس گرم تیل پکتے ہوئے میں ڈالو۔ چنانچہ ظالموں نے پکڑ کر ایک صحابی کو، ایک ایمان والے کو پکڑ کر اس گرم تیل میں ڈبو دیا اور جب وہ تیل میں گرا تو پھڑکنے لگا۔ اب آپ سوچے تو صحیح کہ گوشت کا لوتھڑا پکے ہوئے تیل میں گرے تو کیا بیچے گی۔ اب ایک باقی کھڑا تھا، ظالم حاکم یہ چاہتا تھا کہ شاید یہ اپنے بھائی کی موت کو دیکھ کر یہ تو مان جائے گا، یہ تو ڈر جائے گا، پھر کہا کہ اب بھی تو ایمان سے انکار کر دے اور واپس ہو جا ورنہ تیرے بھائی کی طرح تجھے بھی گڈھے میں ڈالا جائے گا اور تجھے بھی اس کڑھائی میں چڑھا کر تیرے جسم کو بھی تیل میں بھون دیا جائے گا۔ اس ایمان والے کی آنکھوں میں پانی آ رہا تھا۔ ظالم حاکم نے سمجھا کہ شاید ڈر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس اللہ کے ایمان کو انکار کر کے ہماری بات کو تسلیم کر لے، لیکن یہ ایمان والا ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ ظالم، میری آنکھوں کے آنسو کو دیکھ کر تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ڈر رہا ہے، ایسا کلمہ پڑھا ہے کہ جس کلمے کو پڑھنے کے بعد اس سے زیادہ قیمتی ہماری جان بھی نہیں ہوتی۔ میں تو ڈر اس لیے رہا ہوں، میری آنکھوں سے پانی اس لیے آیا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہادت کا درجہ میرے بھائی کو ملا ہے۔ ایک ہی جان اللہ نے دی ہے، ایک ہی مرتبہ میں جان اس تیل میں کود کر ختم ہو جائے گی۔ میری آنکھوں میں تو شوق کا پانی نکل کے آیا ہے۔ میری تمنا دل کی یہ ہے کہ میری چاہت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے میرے جسم کے ساتھ 100 مرتبہ زندگی دے اور 100 کے 100 مرتبہ میں اپنے ایمان کے ساتھ اس گرم تیل میں دنیا کو بھون کر دکھا دوں کہ ایمان والوں کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ مال اور جان ایمان سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان پر ڈٹ کر زندگی گزارنے کی ہمت کرنی چاہیے۔ ذرا سی کوئی حالات اور پیش ایسا معاملہ سامنے آ جائے اور ایمان کے اندر کچاوٹ سی پیدا ہو تو یہ ثابت قدمی نہیں ہے۔ بہادری کے ساتھ ایمان والوں نے ہمیں رہ کر اور جی کر
دکھایا ہے اور ہمیں رہنا چاہیے۔ فرعون جیسا ظالم کہ جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اس کے دربار میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ فرعون کو کوئی رب نہ کہے۔ موسیٰ کے رب کا اگر کسی نے تذکرہ بھی کیا ہے تو اس انا ربکم الاعلی کے دعوے دار نے اسی کو پکڑ کر تہ تیغ پر چڑھایا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے لیے فرعون جیسے ظالم کے گھرانے میں اور اس کے دربار میں ایک عورت کو اس طرح ہمت دی کہ اس نے موسیٰ کے رب پر ایمان لا کر فرعون اور ساری دنیا کی انسانیت کو دکھایا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنی جان کو تو قربان کر سکتا ہے لیکن کلمے کا سودا نہیں کر سکتا، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ایک باندی تھی فرعون کے دربار میں جس کا نام مشاطہ تھا، مشاطہ نامی باندی، اس کی خدمت یہ تھی کہ یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایمان تو پہلے ہی لا چکی تھی، موسیٰ کے رب کو پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سامنے فرعون کی بیٹی ہے، مشاطہ نامی جو یہ عورت اور ملازمہ ہے، اس کے ہاتھ میں کنگھی ہے، یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی ہے۔ کنگھی کرتے کرتے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر نیچے گر جاتی ہے۔ ایمان والوں کی علامت ہوتی ہے جب وہ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، جب کسی چیز کو اٹھاتے ہیں ان کی زبان پر اللہ نکلتا ہے، اگر وہ بلند مقام پر چڑھتے ہیں اللہ اکبر نکلتا ہے، جب وہ نیچے کو اترتے ہیں زبان پر سبحان اللہ آتا ہے۔ یہ ایمان والوں کا طریقہ ہوتا ہے، یہ اسلام کا سبق ہمیں سکھاتا ہے۔ اس مشاطہ نامی عورت نے زمین کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کنگھی اٹھانے کی جو کوشش کی تو زبان سے اللہ نکل گیا، اور اس زبان سے نکلے ہوئے اللہ کا یہ جملہ اور یہ آواز فرعون کی بیٹی کے کان میں پڑ گئی۔ سمجھدار تھی، فوراً کہہ گئی کہ ہمارے محل میں رہ کر مجھے لگتا ہے کہ مشاطہ ہماری خادمہ، کیا تم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہو؟ مشاطہ اب تک اپنے ایمان کو چھپائی بیٹھی تھی، لیکن معاملہ جب بیان کرنے کا آیا تو مشاطہ نے کہا کہ اب سے پہلے بھی موسیٰ کے رب کو مانتی تھی اور آج بھی موسیٰ کے رب پر ہی ایمان لے آئی ہے۔ اب یہ دوڑتی ہوئی ظالمہ فرعون کی بیٹی دوڑتی ہوئی دربار میں جاتی ہے اور کہتی ہے ربا، ہمارے آقا فرعون آپ کے تو دربار میں ہی آپ کی حکومت و سلطنت کے خلاف ہمارے غلام کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہوا کیا کہ مشاطہ نامی موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہے۔ دربار اگلے دن سجایا گیا، مشاطہ کو بلایا گیا، دھمکایا گیا، ڈرایا گیا کہ مشاطہ تم ہماری خادمہ اور غلام ہو کر اتنی ہمت کر گئی کہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی، یا تو موسیٰ کے رب کا انکار کرو ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ یہ بہادر عورت جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے مسلمانوں، اس کو موت سے ڈر نہیں لگا کرتا بلکہ موت کا تو اسے شوق ہوتا ہے کہ میری موت آ جائے اور میں اپنے رفیق اعلیٰ اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کروں۔ ایمان کا تو یہ پہلا اعلان اور دعویٰ اور حق ہے۔ یہ مشاطہ نامی دربار کے اندر کھڑی ہے، فرعون ادھر سے بکواس بازی کرتا ہے کہ اگر ایمان سے نہیں پھرو گی، ہمیں رب نہیں مانو گی تو آپ کو سزائیں دی جائیں گی، آپ کو ہلاک کر دیا جائے گا، تجھے دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ لیکن یہ مشاطہ نامی عورت پیر نہیں کھڑکھڑائے، ثابت قدمی کے ساتھ کھڑی رہی، چاہے کہ اس کو سزائیں دی جاتی۔ ایک وزیر پیچھے سے نکل کے آیا کہ فرعون اے ہمارے بادشاہ، اس کو اس طرح سزا نہ دی جائے بلکہ ایک تجویز ہے، یہ اپنے ایمان سے پھر سکتی ہے، یہ موسیٰ کے رب کا انکار کر سکتی ہے، میرے پاس اس کی اٹکل ہے۔ اٹکل کیا ہے، ہیلا اور بہانہ کیا ہے کہ اس کی چھاتی سے ایک دودھ پینے والی بچی چھوٹی معصوم موجود ہے، وہ اس کے سینے پہ چپٹ کر دودھ پیتی ہے، یعنی اسی کی پیدا کردہ چھوٹی سی بچی ہے۔ اس بچی کو اس کے سامنے ذبح کیا جائے تاکہ یہ اس بچی کی ممتا میں آ کر موسیٰ کے رب کا انکار کرے۔ ظالم کے دربار میں مشاطہ نامی عورت کو زمین پہ لٹایا گیا
گیا اور ہاتھوں میں کیلے گاڑ دی گئیں، پیروں میں کیلے جگڑ دی گئیں تاکہ مشاطہ حرکت نہ کر سکے۔ اور وہ معصوم بچی کہ جس نے ابھی دنیا کے رنگ کو نہیں دیکھا تھا، اس کی زبان نے کبھی دنیا کی لذتوں کا، دنیا کی نعمتوں کا ذائقہ نہیں چکھا تھا، ابھی اپنی ماں کے دودھ پر یہ جینی والی بچی، اس کو لایا گیا اور مشاطہ کے سینے پر لٹا دیا گیا۔ یہ معصوم سمجھ رہی تھی آج بھی کہ شاید مجھے ماں نے اپنی چھاتیوں میں دودھ پلانے کے لیے لٹایا ہے۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ ظالم کا ظلم تیرے اوپر ٹوٹنے والا ہے۔ یہ معصوم جب اپنی ماں مشاطہ کی چھاتیوں میں دودھ تلاش کر رہی تھی، ایک ظالم نے برچھا نکالا اور تلوار اٹھا کر اس معصوم بچی کو مشاطہ کے سینے پر ذبح کر دیا۔ مشاطہ کا بدن خون سے لت پت ہو گیا، خون بہنے لگا۔ وہ ظالم سمجھ رہا تھا کہ شاید اپنی بچی کی ممتا میں آ کر مشاطہ ایمان سے پھر جائے گی، موسیٰ کے رب کا انکار کر دے گی، لیکن مشاطہ وہ بہادر عورت نکلی کہ جب بعد میں کہا گیا، ایک ظالم نے کھڑے ہو کر کہا، مشاطہ ابھی تو معصوم بچی کی جان ہلاک ہوئی ہے، اگر موسیٰ کے رب کا انکار نہ کیا تو اب تمہیں ذبح کیا جائے گا۔ مشاطہ کی آنکھوں سے پانی نکلا، ظالم سمجھا کہ شاید ڈر رہا ہے، مشاطہ کے ہاتھوں میں کیلے ہیں، معصوم ذبح بچی اپنے سینے پر پڑی ہے، خون میں لت پت بدن ہے، لیکن اندر سے آواز آتی ہے، ظالم اللہ نے مجھے ایک بچی دی تھی، اگر مشاطہ کے بطن سے اللہ تبارک و تعالی 100 بیٹیاں بھی دیتا اور تو ایک ایک کو کر میرے سینے پر لٹا کر ذبح کرتا رہتا، مشاطہ موسیٰ کے رب کا جب بھی انکار نہ کرتی۔ میں نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے کہ اس کا انکار نہیں ہوگا۔ آخرکار ظلم بڑھتا رہا، ظالم کا ظلم بڑھتا رہا، جلاد کی آنکھوں میں خون اترتا رہا۔ حکم دیا گیا کہ موسیٰ کا کلمہ پڑھا، اللہ کہا، موسیٰ کے رب پر ایمان لائی، یہ اتنی مضبوط ہے کہ جان تو دے دے گی لیکن ایمان سے نہیں پھرے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، اس ظالم کے دربار میں اسی مشاطہ نامی عورت کو ذبح کر دیا گیا، لیکن دنیاوی طور پر ذبح ضرور کر دیا گیا۔ اللہ نے کیا مقام رکھا ہے مشاطہ کا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ ہیں، معراج پر جا رہے ہیں، آسمانوں کی فضا ہے، آپ اوپر ہیں، دروازے کھلوائے جاتے ہیں، آسمانوں پر جاتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے بیت المقدس کے پاس سے جو گزرے ہیں، ایک بستی سے ایسی خوشبو آئی ہے کہ اللہ کے حبیب نے جبریل امین کو ٹھٹکا دیا، ہاتھ کو جھٹکا دیا اور کہا کہ جبرائیل یہ کون سی بستی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ ایسی خوشبو تو ہم نے کبھی دنیا میں نہیں سونگی۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے حبیب، ظالم ایک زمین کے اوپر ایسا آیا تھا جو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جس کا نام فرعون تھا۔ فرعون کے دربار میں ایک عورت کو شہادت کا مقام ملا تھا، وہ نام تھا مشاطہ نامی عورت کی قبر اس بستی کے اندر ہے، جس قبر سے خوشبو آ رہی ہے آسمانوں تک۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قبر کے ذریعے سے اس شہیدہ کا ایسی خوشبو سے آسمانوں والوں کو بھی نظارہ دکھایا کہ جو اللہ کے لیے ثابت قدم رہتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عروج بخشتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے ایمان دیا ہے، اس کی حفاظت ہمیں روز بروز کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ ایمان پر زندہ رکھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج تو حالات یہ ہیں کہ ہمارے ایمان میں اتنی قوت بھی نہیں ہے، ہمارے ایمان میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ہمارا ایمان ہمیں اپنے گھروں سے اٹھا کر مسجدوں تک لے جائے، ہمارا ایمان ہمیں گھروں سے اٹھا کر دین کی مجلسوں تک لے جائے۔ آج تو ایمان میں اتنی کمزوری ہے، آج تو ایمان میں اتنی بزدلی آ گئی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا اللہ ہمارے لیے آسان کرے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بہادری پیدا کیجئے، شجاعت پیدا کیجئے، یقین کریے اللہ کی ذات پر۔ تقدیر پر تو ایمان سب کا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ سب کا ایمان ہے، اور تقدیر میں یہی تو لکھا ہے کسی کے ساتھ اچھائی ہے وہ بھی
ہونی ہے، کسی کے ساتھ برائی ہے وہ بھی ہونی ہے، لیکن تقدیر کے معاملے کو بھی اگر پلٹا جا سکتا ہے تو ان علماء کرام کی مجلسوں میں آ کر دعاؤں کے ذریعے سے تقدیر کا نشان بھی بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ تقدیر کو بدلنے والا اگر دنیا کے اندر کوئی ہتھیار ہے الدعاء مخ العبادہ تو وہ دعا ہے جو پوری تمام عبادات کی مغز ہے۔ اس لیے میرے عزیزو آج تو ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں، علماء ہماری بستیوں میں آ جاتے ہیں، دور دراز کا سفر کر کے آ جاتے ہیں دین کی باتیں بتانے کے لیے، ارے وہ زمانہ بھی تو یاد کرنا چاہیے، ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر حضرات صحابہ کرام نے کیا ہے۔ کسی کو پتا چلا کہ فلاں بستی میں فلاں علاقے میں کوئی عالم ہے، وہ ایک حدیث جانتے ہیں، ایک مہینے کا سفر کیا ہے، اور آپ نے کئی مہینے کا سفر کیا ہے اب گھر سے آنے میں؟ کتنے مہینے لگے ہیں یہاں تک آنے میں؟ آپ کے گاؤں میں افسوس تو مجھے تعجب تو یہ ہے، میں تو قاری صاحب سے یہ کہہ رہا تھا دوپہر سے، شاید گاؤں والوں کو اطلاع نہیں ہے آپ کے جلسے کی، بڑی حیرت ہوئی۔ ہمارے ثاقب بھائی تو کہہ رہے کہ 3 سال یا 4 سال سے میں میڈیا میں آ رہا ہوں، آج تک میں نے ایسا کوئی بدحال جلسہ نہیں دیکھا کہ جس میں دعا کا وقت ہو گیا اور 10 آدمی بھی پنڈال میں نہیں آئے۔ میں نے بھی یہی کہا کہ 10 سال جلسہ کرتے کرتے مجھے بھی ہو گئے، لیکن ایسا جلسہ آج تک میں نے بھی نہیں دیکھا کہ دعا کا وقت ہو رہا اور پنڈال خالی پڑا ہو، آئے ہی نہ ہو لوگ۔ تو قاری صاحب سے میں نے پوچھا کہ بھئی گاؤں والوں کو اطلاع بھی ہے یا نہیں ہے؟ کہ جی 1000 دعوت نامے گھر گھر جا کر خود میں نے تقسیم کیے ہیں۔ کیا اللہ ان گھر والوں کی پکڑ نہ کریں گے؟ کل مدرسے کے جلسے کی نسبت پر آپ کے یہاں پیغام پہنچا، او ظالم، او ظالم، ظالم میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ قرآن کی بھاشا میں، قرآن کی لینگویج میں، قرآن کی بول چال میں یہ ظالم کا لفظ جو ہے نا اپنے اوپر ظلم کے معنی میں آتا ہے۔ گناہ کر کے انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور ظلم کرنے والے کو ظالم کہا جاتا ہے۔ کل میدان محشر ہوگا، اللہ کے دربار سے سوال کیا جا سکتا ہے، اگر تیرے یہاں کسی شادی کا کارڈ آیا ہے تو جانے سے نہیں انکار کرا، تو نے بلکہ کئی دن پہلے سے تیاریاں کی ہیں، کپڑے دھلوائے ہیں، گھر میں اعلان کیا ہے، دکان بند کرنے کا طے کیا ہے، کاروبار پر جانے سے منع کیا ہے، شادی میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تو نے پہلے سے ہی طے رکھا۔ میرے نبی کے گھر کا بلاوا تیرے گھر پر گیا اور تو نے اس کو ایسے طاق میں ڈال دیا کہ نظر بھی نہ آئے اور اس دن کو بھلا دیا، روز مرہ کی طرح کام میں لگے رہے۔ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں اس چیز کو، ہم غفلت میں ہیں، غفلت میں ہیں۔ اگر اللہ کے سامنے جا کر سوال ہو گیا تو جواب نہیں دے پائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ ہماری طرف سے آج جرم عظیم ہوا ہے، اس کے لیے ہمیں معافی بھی مانگنی ہے اللہ سے کہ اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی جتنی زندگی ہے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ جینے کا حوصلہ اور جذبہ دے دے، اور ہماری بستی میں کیا دور دراز سے بھی اگر دینی مجلسوں کی خبر آیا کرے گی انشاءاللہ ہم ہر مجلس میں جانے کی پوری کوشش کیا کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اب آپ کم نہیں ہیں، آپ اسلام کے اندر تعداد سے کوئی آج تک لین دین نہیں ہوا۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہے؟ تعداد سے کچھ نہیں ہوا اسلام کے اندر، اسلام کے اندر حوصلوں سے سب کچھ ہوا ہے، بہادری سے سب کچھ ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بھی اچھے اعمال کو ہی دیکھے گا، زیادہ اعمال کو نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کا لفظ ہے کہ تم میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون سے کا عمل اچھا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا ایکم اکثر عملا کہ کون سے کا عمل زیادہ ہے، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ کون سے کا عمل اچھا ہے۔ اچھائی اور برائی کا معاملہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز نوجوانوں اور بزرگوں میں آپ سے ایک وعدہ لے رہا ہوں، اگر آپ ایک مٹھی بھر جماعت بن کے یہاں بیٹھے ہیں، جلسے کی جب تک دعا نہیں ہوگی ہم انشاءاللہ نہیں جائیں گے۔ عشاء کی نماز بھی ہم یہاں سے فارغ ہو کر ہی جا کر پڑھیں گے، چاہے برابر مسجد میں ہی جماعت ہوگی، کہو انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اگر مزید وقت دیتا تو میں آپ سے بڑی لمبی گفتگو کرتا، مجھے ابھی میرٹھ میں سردھنا گاؤں میں پہنچنا ہے، ان سے تو